شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ الف لام میم۔ رب العالمین کی طرف سے یہ ایک ایسی کتاب اتاری جا رہی ہے جس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ کیا لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ پیغمبر نے اسے خود گھڑ لیا ہے؟ نہیں، اے پیغمبر، یہ تو وہ حق ہے جو تمہارے پروردگار کی طرف سے اس لیے آیا ہے کہ تم اس کے ذریعے ان لوگوں کو خبردار کرو جن کے پاس تم سے پہلے کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا، تاکہ وہ صحیح راستے پر آ جائیں۔ اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو اور ان کے درمیان ساری چیزوں کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر اس نے عرش پر استوا فرمایا۔ اس کے سوا نہ تمہارا کوئی رکھوالا ہے نہ کوئی سفارشی ہے۔ کیا پھر بھی تم کسی نصیحت پر دھیان نہیں دیتے؟ وہ آسمان سے لے کر زمین تک ہر کام کا انتظام خود کرتا ہے، پھر وہ کام ایک ایسے دن میں اس کے پاس اوپر پہنچ جاتا ہے جس کی مقدار تمہاری گنتی کے حساب سے 1000 سال ہوتی ہے۔ وہ ہر چھپی اور کھلی چیز کا جاننے والا ہے، جس کا اقتدار بھی کامل ہے، جس کی رحمت بھی کامل۔ اس نے جو چیز بھی پیدا کی اسے خوب بنایا، اور انسان کی تخلیق کی ابتدا گارے سے کی، پھر اس کی نسل ایک نچوڑے ہوئے حقیر پانی سے چلائی، پھر اسے ٹھیک ٹھاک کر کے اس میں اپنی روح پھونکی۔ اور انسانوں، تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل پیدا کیے، تم لوگ شکر تھوڑا ہی کرتے ہو۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ کیا جب ہم زمین میں رل کر کھو جائیں گے تو کیا اس وقت ہم کسی نئے جنم میں پیدا ہوں گے؟ بات دراصل یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے پروردگار سے جا ملنے کا انکار کرتے ہیں۔ کہہ دو کہ تمہیں موت کا وہ فرشتہ پورا پورا وصول کر لے گا جو تم پر مقرر کیا گیا ہے، پھر تمہیں واپس تمہارے پروردگار کے پاس لے جایا جائے گا۔ اور کاش تم وہ منظر دیکھو جب یہ مجرم لوگ اپنے رب کے سامنے سر جھکائے ہوئے کھڑے ہوں گے، کہہ رہے ہوں گے کہ ہمارے پروردگار، ہماری آنکھیں اور ہمارے کان کھل گئے، اس لیے ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیج دیجئے تاکہ ہم نیک عمل کریں، ہمیں اچھی طرح یقین آ چکا ہے۔ اور اگر ہم چاہتے تو ہر شخص کو پہلے ہی اس کی ہدایت دے دیتے، لیکن وہ بات جو میری طرف سے کہی گئی تھی طے ہو چکی ہے کہ میں جہنم کو جنات اور انسانوں سے ضرور بھر دوں گا۔ اب جہنم کا مزہ چکھو، کیونکہ تم نے اپنے اس دن کو بھلا ڈالا تھا۔ ہم نے بھی تمہیں بھلا دیا ہے، جو کچھ تم کرتے رہے ہو اس کے بدلے اب ہمیشہ کے عذاب کا مزہ چکھتے رہو۔ ہماری آیتوں پر تو وہ لوگ ایمان لاتے ہیں جن کا حال یہ ہے کہ جب انہیں ان آیتوں کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں، اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ آیت سجدہ۔ ان کے پہلو رات کے وقت اپنے بستروں سے جدا ہوتے ہیں، وہ اپنے پروردگار کو ڈر اور امید کے ملے جذبات کے ساتھ پکار رہے ہوتے ہیں، اور ہم نے ان کو جو رزق دیا ہے وہ اس میں سے نیکی کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں۔ چنانچہ کسی متنفس کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا سامان ان کے اعمال کے بدلے میں چھپا کر رکھا گیا ہے۔ بھلا بتاؤ کہ جو شخص مومن ہو کیا وہ اس شخص کے برابر ہو جائے جو فاسق ہے؟ ظاہر ہے کہ وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ چنانچہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں، ان کے لیے مستقل قیام کے باغات ہیں جو ان کو پہلی مہمانی ہی کے طور پر دے دیے جائیں گے ان اعمال کے صلے میں جو وہ کیا کرتے تھے۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے نافرمانی کی ہے تو ان کے مستقل قیام کی جگہ جہنم ہے۔ جب بھی وہ اس سے نکلنا چاہیں گے انہیں وہیں واپس لوٹا دیا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ آگ کے جس عذاب کو تم جھٹلایا کرتے تھے اس کا مزہ چکھو، اور اس بڑے عذاب سے پہلے بھی ہم انہیں کم درجے کے عذاب کا مزہ بھی ضرور چکھائیں گے، شاید یہ باز آ جائیں۔ اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جس کو اپنے پروردگار کی آیتوں کے ذریعے نصیحت کی گئی تو اس نے ان سے منہ موڑ لیا۔ ہم یقیناً ایسے مجرموں سے بدلہ لے کر رہیں گے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی، لہٰذا اے پیغمبر تم اس کے ملنے کے بارے میں کسی شک میں نہ رہو۔ اور ہم نے اس کتاب کو بنو اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا تھا، اور ہم نے ان میں سے کچھ لوگوں کو جب انہوں نے صبر کیا ایسے پیشوا بنا دیا جو ہمارے حکم سے لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے اور وہ ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تھے۔
यकीनन तुम्हारा परवरदिगार ही क़यामत के दिन उनके दरमियान उन बातों का फैसला करेगा जिनमें वो इख्तिलाफ किया करते थे। और क्या इन काफिरों को इस बात से कोई हिदायत नहीं मिली कि इनसे पहले कितनी कौमों को हम हलाक कर चुके हैं जिनके घरों में ये खुद चलते फिरते हैं। यकीनन इसमें उन लोगों के लिए बड़ी निशानियां हैं। तो क्या ये लोग सुनते नहीं हैं? और क्या इन्होंने नहीं देखा कि हम पानी को खींचकर खुश्क जमीन की तरफ ले जाते हैं, फिर उससे वो खेती निकालते हैं जिससे उनके चौपाई भी खाते हैं और वो खुद भी। तो क्या इन्हें कुछ सुझाई नहीं देता? और वो ये कहते हैं कि अगर तुम सच्चे हो तो ये फैसला कब होगा? कह दो कि जिस दिन फैसला होगा उस दिन काफिरों को उनका ईमान लाना कुछ फायदा नहीं देगा और न उन्हें कोई मोहलत दी जाएगी। लिहाजा ए पैगंबर, तुम इन लोगों की परवाह न करो और इंतजार करो, ये भी इंतजार कर रहे हैं। कुरान के उर्दू और हिंदी तर्जुमा और तफसीर के खूबसूरत ईमान अफरोज वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल कुरान दीन और दुनिया ऐप को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। शुक्रिया।